بنٹی کبوتر اور اس کی بیوی تانی ٹونی چڑیا کے گھر کے سامنے رہا کرتے تھے۔ دونوں ہی ٹونی چڑیا کے بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں کا گھر بالکل آمنے سامنے تھا۔ ٹونی چڑیا، اس کا پتی کالو کوا اور اس کی بیٹی پنکی بنٹی کبوتر کے سامنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ سب لوگ آپس میں بہت ہی مل جل کر رہتے تھے اور بہت خوش تھے۔ ٹونی چڑیا کا شوہر کالو کوا آلوؤں کی کھیتی اگاتا تھا۔ وہ اپنے کھیتوں میں سارا دن بہت محنت کرتا تھا۔ ٹونی چڑیا کے گھر کا خرچہ بہت ہی اچھا چلاتا تھا۔ ٹونی چڑیا کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن کالو کوا آلوؤں کی کھیتی لے کر جا رہا تھا کہ اس کی ریڑھی الٹ گئی اور پھر کالو کوے کا پنکھ ٹوٹ گیا اور اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ کالو کوا معذور ہو گیا۔ کالو کوا اب کام نہیں کر سکتا تھا اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چلا کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ ٹونی نے کہا، کالو تم پریشان نہ ہو، تمہاری جگہ میں گھر چلاؤں گی، میں کھیتی کروں گی، میں آلو اگاؤں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالو نے کہا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تم محنت کرو، میں خود محنت کرتا تو اچھا لگتا، لیکن ٹونی نے کہا تم کرو یا میں ایک ہی بات ہے۔ اور پھر ٹونی نے کھیتوں میں خوب کام کیا۔ بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے کھیتی کی اور بہت زیادہ محنت کی اور پھر بہت اچھی فصل ہوئی اس کی آلوؤں کی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے اپنی محنت کا پھل پا لیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کافی دنوں سے کالو کوے کی منہ کا ٹیسٹ خراب ہے، دوائیاں کھا کھا کر کوئی اچھی سی چیز لے کر چلتی ہوں۔ پھر وہ دکان پر گئی اور کہا، ارے بھائی مجھے اچھے سے آلو کے چپس دے دو۔ وہاں پر دکاندار نے اس کو آلو کے چپس دیے اور کہا، یہ لے لو۔ ٹونی نے کہا، یہ کتنے کا پیکٹ ہے؟ تو اس نے کہا، یہ 100 روپے کا ہے۔ ٹونی نے کہا، ارے اتنے مہنگے چپس، آلو ہی تو ہیں۔ لیکن اس نے کہا، بس یہ اتنے کا ہی ہے، لینا ہے تو لو ورنہ رہنے دو۔ ٹونی نے سوچا لے چلتی ہوں، ایک پنکی کے لیے اور ایک کالو کے لیے، پنکی بھی خوش ہو جائے گی، کافی دنوں سے اس نے کوئی اچھی چیز نہیں کھائی۔ اور پھر وہ دونوں چپس کے پیکٹ لے کر گھر چلی گئی۔ اس نے جا کر وہ کالو کوے کو دیا اور کالو یہ لو کھاؤ، کافی دنوں سے میں تمہارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں لائی، دوائیاں کھا کھا کر تمہارے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے۔ پنکی نے بھی اپنا پیکٹ لیا تو بہت شوق سے کھانے لگی۔ ٹونی نے کہا، کیسے ہیں؟ کالو کوے اور پنکی نے کہا، بہت مزے کے ہیں۔ ٹونی نے کہا، 100 روپے کا ایک پیکٹ ہے۔ کالو کوا بہت حیران ہوا اور کہا، ہاں بہت مہنگا ہے۔ پھر ٹونی اپنی کھیتی کرنے لگی اور پھر ٹونی نے سوچا کہ فصل بہت اچھی ہو گئی ہے، اب میں ان کو لے کر بازار میں بیچ دیتی ہوں۔ ٹونی نے اپنی فصل ساری اکٹھی کی۔ آلو بہت ہی بڑھیا پیدا ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے اور چمکدار آلو تھے۔ ٹونی نے جا کر منڈی میں جب وہ آلو سیل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ آلوؤں کا دام تو ایک دم گر گئے ہیں۔ سب نے کہا 2 روپے کلو آلو لیں گے۔ ٹونی نے کہا، ارے بھائی پہلے تو 10 روپے کلو آلو دیتے تھے، اب 2 روپے کلو کیوں؟ تو سب نے کہا کہ منڈی میں آلو بہت زیادہ آ گئے ہیں، آلوؤں کی فصل بہت ہوئی ہے، اس لیے آلوؤں کا دام گر گیا ہے۔ ٹونی نے ہریل طوطے اور کالو کوے سے بھی کہا کہ میرے آلو لے لو، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، اگر تم نے سستے داموں بیچنے ہیں تو دے دو، ورنہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت آلو رکھے ہیں۔ ٹونی بہت پریشان ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اتنے میں تو اس کی خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا جو اس نے آلو اگانے میں کیا تھا، اب وہ کیا کرے؟ ٹونی وہاں سے پریشان سی اڑ کر چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے کالو کوے سے ساری بات کہی۔ کالو کوے نے کہا، ارے ہے تو پریشانی کی بات، لیکن اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا۔ ٹونی نے کہا، کیا؟ تو کالو نے کہا، دیکھو تم میرے لیے ایک دن چپس لے کر آئی تھی نا پیکٹ والے؟ تو ٹونی نے کہا کہ ہاں لے کر تو آئی تھی۔ تو کالو نے کہا، تو کیوں نہ ہم وہ اتنے مہنگے چپسوں کے بدلے سستے والے چپس بنا کر بیچیں، اور اس کا خرچہ بھی آدھا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوگا اور ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے۔ ٹونی نے کہا، یہ تو تم بہت اچھی بات بتا رہے ہو۔ کالو کوے نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں ان کو سیل کیا کروں گا۔ ٹونی نے اپنے باغیچے میں چولہا لگایا اور چپس تیار کرنے لگی۔ کالو کوا مسالہ ڈالتا جاتا اور ٹونی فرائی کرتی جاتی۔ پنکی بھی پیکنگ میں ان کی مدد کرنے لگی۔ پھر انہوں نے بہت سارے چپس تیار کیے اور ان کو پیک کر لیا۔ کالو کوا اور ٹونی بہت خوش تھے کیونکہ بہت کم خرچے میں بہت اچھے چپس تیار ہو گئے اور بہت سارے۔ ٹونی نے جا کر دکان پر سیل کیے اور کہا کہ میں 80 روپے کا پیکٹ دوں گی۔
تم 100 روپے کا سیل کر دینا۔ دکاندار بہت خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو میرے فائدے کی بات ہے، ٹونی اور لے آؤ کیونکہ چپسوں کی بڑی مانگ ہے۔ ٹونی نے کہا تم فکر مت کرو، جتنے کہو گے اتنے لے آؤں گی۔ اس طرح ٹونی کے گھر کا خرچہ چلنے لگا اور پہلے سے بہت ہی شاندار، اور کالو کوا بھی کام پر لگ گیا کیونکہ اس کی ٹانگ پہلے سے بہتر ہو گئی تھی اور وہ خود ہی سیل کرنے لگا تھا۔ ٹونی صرف گھر میں چپس فرائی کرتی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ایک پیاری سی کہانی۔ اگر یہ کہانی آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔